مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جزء ایمان ہی نہیں بلکہ اصل ایمان ہی. اس لیے سید اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کی سرکار شان ہے یہ, اللہ کی سرکار شان ہے یہ, انسان نہیں وہ انسان ہے یہ, قرآن بتاتا ہے یہ, ایمان کہتا ہے جان جان ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جزء ایمان ہی نہیں بلکہ اصل ایمان ہی ہے, کامل ایمانی ہے. ان قرن اولاد کے اشاعت نے ہمیں بتا دیا کہ حضور کی محبت کیسی ہے اور حضور سے محبت کیسی کرنی ہے. آؤ میں تمہیں لے چلوں مدینہ منورہ کی گلیوں میں, مکہ مکرمہ کی گلیوں میں. ایک یہودی نوجوان کو میرے آقا سے پیار ہو گیا تھا, ایک یہودی نوجوان کو میرے آقا سے پیار ہو گیا. ایک یہودی نوجوان یہودی گھر میں پیدا ہوا, یہودی گھر میں بڑا پروان چڑھا, جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا. یہ نوجوان بارہا مسجد نبوی کے پاس سے گزرا کرتا تھا. مسجد نبوی کا دروازہ کھلا ہوتا اور اندر کونین کے والی صحابہ کے جھومٹ میں جلوہ افروز ہوتے, چہرے کعبہ سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہوتی. اس نوجوان کی نظریں بھی اس مہر منور کے نور سے فیضیاب ہوتی رہی, یہاں تک کہ اسی گردش ماہ و سال میں ایک ساتھ ایسی بھی آئی کہ کونین کے والی کی نظریں اس نوجوان پر پڑ گئی. یہ نوجوان پر یہ نورانی کرنیں کیا پڑی, اس نوجوان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی, اس کی دل کی دنیا بدلی, اس کا وجود بدلا, ماحول بدلا, بلکہ اس کی تو پوری کائنات ہی بدل گئی. حضور کی محبت کی خوشبو اس کے اندر یوں ہے کہ گویا کہ سارا وجود ہی محبت مصطفیٰ سے مہک اٹھا. اب عقل کا تقاضا تھا کہ مصلحت سے کام لیا جائے, اس محبت کو چھپایا جائے جو محمد عربی سے کر بیٹھا ہے, کیونکہ یہودیوں کی اولاد ہے اور یہودیوں کے سامنے محبت مصطفیٰ کا اظہار کرنا اپنی جان کو جوکھے میں ڈالنا تھا. لیکن دل کا بھی تقاضا تھا کہ جان جاتی ہے تو جائے, پر جانے جانا کے در تک رسائی میسر ہو جائے. بس ابھی قدم بوسی رسول کا موقع مل جائے تاکہ آنکھوں کو ٹھنڈک, دل کو سکون و سرور آ جائے. ابھی کی طرف یہودی معاشرے کا خوف ہے, والدین کا ڈر, تو دوسری طرف در محبوب کی حاضری ہے. اسی کشمکش میں وہ نوجوان سن کر کے کاٹا ہو گیا, بیماری نے گھیر لیا, دل مسترد دیدار کو تڑپتا رہا. اگر مصلحت کا تقاضا کرتی رہی یہودی معاشرے کا خوف سامنے آ کھڑا ہوتا, کوئی فیصلہ نہ کر پاتا. جب کبھی مسجد نبی کے باہر سے گزرتا تو دور ہی دور سے در محبوب سے اپنی آنکھوں کو شاد کر لیتا. کبھی سرے راہ بیٹھ جاتا, کونین کے والی کا گزر ہوتا تو دور ہی دور سے وہ دعا والے مقرے کو ٹک لیتا. یوں دل بے قرار کو قرار مل جاتا. یوں ہی وقت گزرتا رہا, محبت پختہ ہوتی رہی, عشق پروان چڑھتا رہا. آخرکار یہ چنگاری سلگتے سلگتے الاؤ کی صورت بن گئی. اس کی تپش نے اسے عقل و خود سے بیگانہ کر دیا, کھانا پینا چھوڑ دیا, آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی, چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا. ارے اظہار کا یارانہ نہ چھپانے پر اختیار ہے, اندر ہی اندر عشق مصطفیٰ کی شمع بڑھتی گئی, یہاں تک کہ یہ عاشق بستر علارت سے لگ گیا. باپ فکر مند ہوا, جوان بیٹا آرزوؤں کا مرکز, مستقبل کا سہارا. بیٹی کی یہ حالت باپ کے لیے سہانے روح بن چکی تھی. طبیب بلائے گئے, علاج و معالجہ ہوا, لیکن مریض عشق کو شفا کہا. ارے مرض بڑھتا ہی گیا, جو دوا کی گئی. ارے جسمانی مرض ہو تو کوئی دوا بھی اثر کرے, اس مرض کا علاج اور نسخہ کس مسیح کے پاس ہے. مریض کی حالت بدلتی گئی. جب ماں باپ مایوس ہو گئے تو باپ سرہانے کھڑے ہو کر کے اپنے باپ سے کہتا ہے, اے میرے جانے پدر, اگر تیری کوئی آخری فرمائش ہو تو اپنے باپ سے برملا کہہ دے. میں تجھ تیرے ماتھے پر صحرا باندھنے کے ارمان تو پورے نہ کر سکا, تیری شادی کی خوشیاں تو میں نہ دیکھ سکا, بد نصیب باپ سے کچھ تو مانگ تاکہ تیرے باپ کے دل ناتوا کو سکون و سرور آ جائے. بیٹا کہنے لگا, ابا جان کیا میری خواہش پوری ہوگی, جو میں مانگوں گا وہ مجھے دیا جائے گا. باپ روتے ہوئے کہنے لگا, اے میرے جانے جانا, اے میرے لختے جگر, تو مانگ تو کیا مانگتا ہے, تیری مانگ کو پورا کرنے میں میں اپنی جان کی بازی بھی لگا دوں گا, پر تیری خواہش پوری کر دوں گا. اب بیٹے نے ابھرتی ہوئی سانسوں کے ساتھ اپنے باپ سے کہا, ابا جان دراصل بات یہ ہے کہ میں مدت دراز سے محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت سینے میں بٹھائے بیٹھا ہوں. لمحہ و لمحہ اس کے مصطفیٰ سے دل تڑپ رہا ہے. جب تک مدنی تاجدار کی دیدار کی آس سینے میں موجزن رہی, اور جب تک پیروں میں شکست اور جسم میں دم تھا, تو میں خود کسی نہ کسی طریقے سے دیدار محبوب کا سامان مہیا کر لیا کرتا تھا. یوں وہ دعا والے مکڑے کو دور ہی دور سے تک لیتا تاکہ دل مصطرف کو قرار مل جاتا. دل
یہودی سماج کے خوف سے اندر ہی اندر گھٹتی رہی. اب کسی طریقے سے جا کر کے میرے آقا کو خبر کر دو کہ غلام ایک عاشق کے صادق کا وقت آخر ہے, ایک عاشق کے صادق کا وقت آخر ہے. اس کی آخری فرمائش ہے کہ آپ آ کر کے دیدار کرا دیں تاکہ رضا کا عالم آسان ہو جائے اور جو ہے دیدار محبوب کا عکس جمیل آنکھوں میں سمائے سفر آخرت پر روانہ ہو جاؤں. باپ نے یہ سنا تو غیظ و غضب میں اپنا ماتھا پیٹنے لگا, لیکن نہ چارہ دل کو راضی کیا. جلدی اپنے آپ پر قابو پایا اور کہنے لگا اے میرے بیٹے تیری یہ خواہش اور اس کی تکمیل میرے لیے بہت کٹھن اور مشکل مرحلہ ثابت ہو سکتی ہے, کیونکہ میں یہودی مذہب اور معاشرے کا فرد ہوں. ممکن ہے کہ وہ میرا سماج سے بائیکاٹ کر دے, ممکن ہے کہ مجھے ان کے تعان و تشنیع سے واسطہ پڑے, لیکن اب مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میرا بیٹا میرے سامنے موت کی وادی کی طرف جا رہا ہے, کوئی دم کا مہمان ہے. دم آخر میں اپنے بیٹے کی ہر خواہش پوری کروں گا. اے میرے لال میں جا رہا ہوں مسجد النبوی تیرے آقا کو خبر کرنے. اب بس اپنے آقا کے آنے کا انتظار کرنا. باپ مجبور ہو کر کے مسجد النبی نکل گیا. مسجد النبی پہنچ کر کے صدا لگائی میں محمد عربی سے ملنا چاہتا ہوں, کوئی ہے جو ان تک میری یہ خبر پہنچا دے. تھوڑی دیر میں آ گئے کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے. یہودی سے آنے کا مقصد پوچھا. یہودی نے اپنے عاشق بیٹے کا سارا ماجرا کہہ سنایا. حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ چلو بس بیدار وقت کو دیکھ آتے ہیں. حضور اپنے صحابہ کی جھرمٹ میں اپنے عاشق کے صادق کے پاس پہنچے. سرانے پہنچ کر اپنا دستے شفقت اس کے سر پہ رکھا. باپ نے صدا لگائی اے جانے پدر آنکھیں کھول دیکھ کون آیا ہے. تیرا آرزوؤں کا مرکز, تیرا آرزوؤں کا محور, تیرا مقصود حیات تشریف لا چکا ہے. گویا کہ حضور کا نام سنتے ہی جاتی ہوئی روح واپس لوٹ آئی. مریض عشق کی نبضوں میں حرارت پیدا ہوئی. ضرورت ادب سے اٹھنا چاہتا تھا لیکن لاگری آڑے آ گئی. حضور سے کہنے لگا آقا آپ کا یہ عاشق مبتلا عشق آخری سانسیں گن رہا ہے, آخری سانسیں گن رہا ہے. کچھ مجبوریاں آئے رہی, اسرائیلی معاشرے کا خوف دامن گیر رہا, اس لیے اظہار عشق نہ کر سکا. آقا اب یہ جان کا نذرانہ قبول فرما لیجیے. نہ سجدہ میری زمین نیاز میں, نہ عبادت میرے دامن میں, نجات کی امید رکھوں تو کیسے. سرکار نے فرمایا بیٹا تو کلمہ پڑھ لے پھر تیری نجات کی ضمانت اور جنت کا پروانہ میں ادا کیے دیتا ہوں. باپ نے کہا بیٹا کلمہ پڑھ لے. بیٹے نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ادھر اس کی روح قبر سے منصری سے پرواز کر گئی. اب یہودی کہنے لگا آقا اب یہ میرا نہیں آپ کا ہے, جنازہ بھی آپ ہی کے گھر سے اٹھے گا. حضور نے صحابہ کو جنازہ کھانڈوں پر اٹھانے کا حکم دیا اور فرمایا اے میرے عاشقوں سنو سنو, عاشق کا جنازہ ہے. بڑی دھوم سے نکلے. اس عاشق کے صادق کی خبر آنے واحد میں پورے مدینے میں پھیل گئی. لوگ چرچا کرنے لگے. سنا ہے کوئی یہودی تھا, اس کے مصطفیٰ نے اس کو صحابی بنا دیا ہے. اور جو ہے جب لوگ اتباع کے متمنی ہوئے, جب چہرے سے کفن ہٹا تو چہرے طابہ سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی. عورتوں پر ملکوتی مسکراہٹ نظر آ رہی تھی. پیشانی طابہ تھی. لوگوں کا ٹھاٹھے مار کا سمندر اس عاشق کے صادق کے جنازے میں شریک تھا. ایک ساتھ حضور یوں اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے. ایک ساتھی رسول نے عرض کیا آقا کو کیا کوئی تکلیف ہے؟ تو آج چلنے کا انداز بدلا ہوا ہے. سرکار نے فرمایا نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. دراصل بات یہ ہے اس نوجوان کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے نازل ہوئے ہیں کہ قدم رکھنے کو جگہ نہیں ہے. میں قدم اٹھا کے اس لیے چل رہا ہوں تاکہ قدم پر قدم نہ آ جائے. اب قدم پر قدم جنازہ جنت البقیع میں لے جایا گیا. لہب میں پھر پہلے خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور اپنے عاشق کے صادق کو اپنے مبارک ہاتھوں سے لہب میں اتارا. جب سرکار باہر تشریف لے آئے تو پسینے سے شرابور تھے. ایسا لگتا تھا جیسے سرکار نے کوئی سخت تھکا دینے والا کام کیا ہو. سرکار کی پیشانی پر یوں پسینہ تھا جیسے کہ چاندی کی کشت میں موتی جما دیے گئے ہو. لوگوں نے استفسار کیا تو سرکار نے فرمایا اس نوجوان نے مجھ سے نجات کی ضمانت اور جنت کا پروانہ مانگا تھا جو میں نے اسے عطا کر دیا تھا. یہ سن کر پرانے دہشت اس نوجوان کی برائے لینے کے لیے ٹوٹ پڑی اور یہ سب کچھ میرے قدموں سے ہو کر کے گزر رہا تھا. اس لیے مجھے کافی مشقت اٹھانا پڑی اور میرے پسینے کے کچھ قطرات اس نوجوان کی کفن نے بھی جذب کر لیے ہیں. اب قیامت تک کے اس کا کفن, اس کا جسد, اس کی قبر خوشبوؤں سے معطر رہے گی. اور سلام پیش کرتے ہیں اس دیوانے کی بارگاہ میں جس نے آقا کو دیکھا اور اسے اتنا